जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर राशिद मिनहास। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपके बच्चे का बिहेवियर ख़राब है और आप अपने बच्चे के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उस बिहेवियर को आप ठीक कैसे कर सकते हैं और उसमें चेंजेस कैसे लेकर आ सकते हैं। तो ज़्यादातर वालिदैन से जब भी हम ये पूछते हैं कि अगर आपके बच्चे में कोई बुरी आदत हो, जैसे कि वो झूठ बोलता है, बात नहीं मानता, दूसरे बच्चों को मारता है, या कि इवन इवन वो बार-बार ज़िद करता है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो ज़्यादातर वालिदैन से जब भी मैं पूछता हूँ, उनका मोर और लेस जो है ना जवाब वो सेम होता है। तकरीबन वो ये कहते हैं कि हम बच्चे को प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं, जब प्यार से नहीं समझता तो हम डाँटते हैं और कभी-कभी हम उस पर फिर गुस्सा भी करते हैं। पर अगर वो फिर भी बात नहीं मानता तो हम उसको सज़ा देते हैं। देखिए, क्योंकि हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि जितना बड़ा खौफ उतनी बड़ी तब्दीली। लेकिन आज मैं आपको साइकोलॉजी का रिसर्च बेस बताऊंगा कि जो शायद आपके बच्चे का जो कि रवैया है ना उसको कंप्लीटली तौर पर चेंज करने में आप कामयाब हो। तो ये वीडियो पूरी जरूर देखें। तो रिसर्च कभी भी हमें ये नहीं कहती कि बच्चे को कभी भी उस गलती पर टोके नहीं, और रिसर्च ये भी नहीं कहती कि बच्चों को हर बात की आज़ादी दे दी जाए। बल्कि रिसर्च हमें ये कहती है कि अगर तो आपका मकसद जो है ना सिर्फ ये है कि बच्चा वक्ती तौर पर रुक जाए, तो डांट या सजा जरूर काम करती है। लेकिन अगर आपका मकसद ये है कि बच्चे की जो आदत है ना, जो उसे आदत पड़ गई है, वो वाकई में बदल जाए, तो सिर्फ डांट और सजा जो है अक्सर काम नहीं करती। और यही वो जगह है जहाँ पर बहुत सारे वालिदैन जो है ना वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर मैंने अपनी आवाज़ ऊंची कर दी बच्चे से ऊपर, और मैंने बच्चे को जो है ना कि वक्ती तौर पर उसी वक्त डरा दिया, तो मैंने बच्चे को सख्त सजा दे दी, तो ये आदत खत्म हो जाएगी। चंद दिन बाद बच्चे की वही जिद, बच्चे का वही झूठ, और आपका उसी तरह चलना और बच्चे को उसी तरह मारना, और ये जो साइकिल है ना ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। और फिर ज्यादातर पेरेंट्स वो ये कहते हैं कि मुझे तो समझ ही नहीं आई ये बच्चा सुधरता क्यों नहीं है। मैं आपको साइकोलॉजी की 100 सेंचुरीज की रिसर्च बताऊंगा कि जो बच्चे का रवैया वो असल में चेंज कैसे कर सकते हैं, और वो कौन से बड़े बड़े 5 तरीके हैं जिनको आप अपनाकर अपने बच्चे का रवैया चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले ये बात समझिए कि बच्चा जो है ना कि वो डांट से क्यों नहीं बदलता। तो फर्ज करें कि एक 6 साल का बच्चा है और उसने पानी का गिलास गिरा दिया है। अब वालिदैन के पास जो है ना कि दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये होती है कि भाई मैंने तुमको कितनी बार कहा है तुम एहतियात करो, तुमसे कभी कोई काम सही से होता ही नहीं है। अब देखो तुमने क्या कर दिया, पानी का गिलास भी गिरा दिया साथ में, या गिलास तोड़ भी दिया। अब सोचें इस वक्त बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा होगा। क्या वो ये सोच रहा होता है कि ये अगली बार ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, या वो ये सोच रहा होता है कि जो मेरे अम्मी या अबू है वो मजीद गुस्सा ना करें, मैं कैसे इनसे बचूं, अपनी कैसे इनसे जान छुड़ाऊं। तो ये जो दोनों चीजें हैं ना वो मुख्तलिफ हैं। जब बच्चे का दिमाग खौफ में आ जाता है तो उसकी तवज्जो जो है ना वो सीखने पर नहीं जाती, उसकी तवज्जो अपने आप को बचाने पर चली जाती है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे ऐसी सूरत हाल में फिर वो बहाने बनाते हैं। कुछ बच्चे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ फौरन दूसरे बहन भाई पर इल्जाम लगा देते हैं, और कुछ जो होते हैं वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। यानी बच्चे की पूरी जो कि मेंटल एनर्जी है वो ये सोचने में लग जाती है कि मैं जो है इस वक्त सजा से कैसे बचूं, ना कि बच्चा ये सोचे कि देखें कि जब मैंने गलत काम कर दिया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा, इस सिचुएशन में मैं एक बेहतर इंसान कैसे बन सकता हूँ। इसीलिए जो कि साइकोलॉजिकल रिसर्च है इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। रिसर्च बताती है कि जब लोगों को मुसलसल सिर्फ नुकसान, खौफ या सजा पर तवज्जो दिलाई जाए, तो वो अक्सर अपने रवैये बदलने की बजाय इस मनफी एहसास से बचने की कोशिश करते हैं। बाज़ औक़ात वो बहाने बनाते हैं, मसले को नज़रअंदाज करते हैं, या खुद को ये यकीन दिलाते हैं कि इन पर कोई भी बात लागू नहीं होती। अब ज़रा बच्चों के बारे में ये चीज़ सोचिए कि उनका दिमाग तो अभी जो है वो डेवलप कर रहा होता है। एक इंसान जो बालिग है वो डराने से नहीं बदलता, तो बच्चे कैसे डराने से बदल जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को कभी भी आप नहीं ना कहें, बल्कि बच्चों के लिए जो कि बाउंड्रीज हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन अगर हमारा मकसद सिर्फ गलती रोकना नहीं बल्कि अच्छी आदत पैदा करना है, हमें बच्चे के दिमाग को समझना होगा, उसके खिलाफ जंग नहीं लड़नी। जो कि नेक्स्ट जो है ना मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट रिसर्च बेस्ड असूल बताऊंगा जिनको अपनाकर आप अपने बच्चे का लॉन्ग टर्म में जो रवैया है उसको चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला असूल है, सिर्फ गलती नहीं बच्चे की अच्छी कोशिश को भी देखें। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आपका बच्चा 10 मरतबा अच्छा रवैया इख्तियार करता है और सिर्फ वो 1 मरतबा गलती करता है,
تو سب سے پہلے آپ کی توجہ کس چیز پر جاتی ہے؟ 10 اچھائیوں پر یا اس کی ایک غلطی پر؟ سر والدین کی توجہ فوراً اس کی وہ ایک غلطی پر جاتی ہے، اور یہی جو ہے انسانی فطرت ہے، ہمارا دماغ جو ہے وہ ہمیں اسی طرح کام کرتا ہے۔ ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ جس رویے کو توجہ ملتی ہے اس کے دوبارہ ہونے کے امکانات بچوں میں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ آپ غلطیوں کو ہمیشہ بچے کی نظر انداز کریں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اچھا رویہ بچے کا بڑھے تو اس اچھے رویے میں بھی اتنی ہی توجہ دیں جتنی آپ غلطی کرنے پر دیتے ہیں۔ فرض کریں آپ کا بچہ جو ہے اکثر جو ہے نا کہ بہن بھائیوں سے لڑتا ہے، ایک دن وہ خود اپنا جو ہے نا غصہ جو ہے نا کنٹرول کر لیتا ہے، تو زیادہ تر والدین کچھ بھی نہیں کہتے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک نیچرل چیز ہے، اس کو اپنا غصہ خود ہی کنٹرول کرنا چاہیے۔ ایسی چیزوں کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں بچوں کی، اور بچے کو بتائیں کہ مجھے اچھا لگا کہ اس نے غلطی کی، اس کے باوجود تمہیں غصہ ہے، لیکن تم نے خود پر قابو پایا۔ اب یہ ایک جملہ بچے کے دماغ کو یہ سگنل دیتا ہے کہ یہ وہی رویہ ہے جو میرے والدین کو پسند آتا ہے۔ اور دوسرا اصول آپ نے یہ اپنانا ہے کہ اپنے بچے کی جو تعریف ہے نا اسے جلدی کرنا ہے، اس کو ڈیلے نہیں کرنا۔ اکثر والدین ایک غلطی کرتے ہیں، بچہ بیچارہ سارا دن جو ہے نا وہ اچھے کام کرتا ہے، اور سم ٹائم وہ رات کو سونے سے پہلے کبھی کبھی بچے کو کہہ دیتے ہیں کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، شاباش۔ کیونکہ زیادہ تر توجہ جو بچے کی غلطیوں پر ہوتی ہے، اچھائیوں پر نہیں ہوتی، اس لیے ہم بچے کی تعریف بھی کم کرتے ہیں۔ لیکن جو دماغ ہے نا وہ اسی وقت سب سے بہتر سیکھتا ہے جیسے ہی آپ بچے کا جو ہے نا کہ اچھا رویہ ڈھونڈتے ہیں، اس کی تعریف کریں، بچہ سمجھے کہ یہ میں نے اچھا کام کیا، میری تعریف ہوئی، تاکہ اس کا دماغ سگنل کرتا ہے، پھر اس کو وہ رجسٹر کرتا ہے۔ تو اگر بچے نے پہلی بار جو ہے نا کہ آرام سے اپنا ہوم ورک آج کر دیا تو اس کو فوراً کہیں کہ مجھے یہ جو تمہاری جو چیز ہے نا بہت اچھی لگی کہ تم نے گھر آتے اپنا ہوم ورک فنش کر لیا۔ جتنی جلدی پازیٹیو فیڈ بیک ہم بچے کو دیتے ہیں، بچے کے دماغ میں وہ سگنل اتنی جلدی رجسٹر ہوتے ہیں، اور جتنی بھی ریسرچ ہے وہ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ یہ جو ایک پازیٹیو ری انفورسمنٹ بچے میں لانگ ٹرم جو ہے نا اس کے بیہیویئر کو چینج کرتی ہے۔ اور جو تیسرا اصول آپ نے یاد رکھنا ہے وہ رکھنا ہے کہ بچے کی جو ہے نا اپنے پروسیس کی تعریف کرنی، اس کی آؤٹ کم کی نہیں، یعنی کہ نتیجے کی نہیں کرنی۔ اور یہ اصول تقریباً سب سے اہم ہے۔ آپ فرض کریں 2 بچے ہیں، ایک بچہ امتحان میں تقریباً 95% مارکس لیتا ہے، اور دوسرے بچے نے محنت بھی کیا لیکن اس کے 75% مارکس آئے ہیں۔ تو اگر آپ صرف پہلے بچے کی تعریف کریں گے اور دوسرے بچے کے ذہن میں یہ پیغام جائے گا کہ الٹیمیٹلی سب سے امپورٹنٹ چیز مارکس ہیں، کامیابی ہے، لیکن آپ بچے کو یہ کہیں کہ جو بھی تم نے کیا، جتنا بھی تم نے ہارڈ ورک کیا، مجھے اس پر جو ہے I'm proud of your hard work، تو بچے کا دماغ یہ سیکھتا ہے کہ کوشش کرنا جو ہے نا یہ امپورٹنٹ عمل ہے ایز کمپیئر ٹو جو کہ آؤٹ کم ہے۔ اسی لیے جب بچہ یہ جو سائیکل ہے نا وہ یہ سیکھ جاتا ہے چھوٹے ہوتے ہی، تو پھر وہ بار بار یہ کرتا ہے کہ میں نے صرف محنت کرنی ہے، میں نے اپنی آؤٹ کم کی فکر نہیں کرنی۔ تو اس سے الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ اس کی پروگرس اور لائف میں باقی سکل، ایون کہ اکیڈیمک سکلز ہے، وقت کے ساتھ امپروو ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو جب بھی آپ بچے کو مارکس میں تولنا شروع کریں گے۔ الٹیمیٹلی ایٹ سم پوائنٹ جو ہوگا اس کی جو کہ پروگرس ہے، اس کی جو کہ سکسیس ہے، وہ فال اپارٹ ہو جائے گی۔ چوتھا اصول جو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ بچے کو جو اس کی پروگرس ہے وہ نظر آنی چاہیے۔ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سائیکالوجیکل ریسرچ ہے کہ ایک ہاسپٹل کے عملے کو نا کہ ہاتھ دھونے کے لیے نا انہوں نے بتایا کہ ہاتھ دھونے کے فائدے یہ ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے جو ہے نا کہ اپنے ہاتھ دھونے ہیں، لیکن کہ بہت سارے جو کہ اسٹاف ممبر تھے نا وہ سم ٹائم اپنے ہینڈ واش نہیں کرتے تھے۔ تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ ہاسپٹل میں نا ایک الیکٹرانک بورڈ لگا دیا، اور اس پر جو کہ جب بھی وہ ہر بار ہینڈ واش کرتے تھے نا اس پر ان کو وہ کاؤنٹنگ ہوتی تھی کہ آپ نے دن میں اتنی بار ہینڈ واش کیے ہیں، اس سے یہ جو آپ بہتری آئی ہے اور اس سے اتنی فیصد بیماریاں کم ہو گئی ہیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں نے جو تھے نا ہاسپٹل کے اسٹاف انہوں نے ہینڈ واش کرنے زیادہ شروع کر دیے۔ تو یہی سیم اصول آپ اپنے بچوں پر اپلائی کریں کہ فرض کریں کہ آپ کا جو بچہ ہے نا وہ روزانہ غصہ کرتا ہے فار ایگزامپل، پھر ایک ہفتے میں وہ صرف 3 دفعہ اس نے غصہ کیا، تو آپ یہ نہ کہیں ابھی بھی تم غصہ کر رہے ہو، ہفتے میں ابھی بھی تم غصہ کر رہے ہو، تمہیں بہتری کی ضرورت ہے، بلکہ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ پہلے ہفتے میں 7 بار غصہ کرتے تھے، اب آپ نے ایک ویک میں 3 بار غصہ کیا، تو اس کی جو کہ پروگرس ہوئی ہے نا، اس کے ایٹیٹیوڈ میں بہتری ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ اور فار ایگزامپل اگر بچہ نماز، ہوم ورک یا بک پڑھنے کی عادت بنا رہا ہے، تو جتنی بار وہ بنا رہا ہے نا، فار ایگزامپل پہلے وہ ایک مہینے میں 1 بار بھی نہیں پڑھتا تھا، اب اس نے 1 مہینے میں 3 بار پڑھا، تو اس کو جو ہے نا کہ ایک چارٹ فارمیٹ میں کسی طرح نا ویژولائز کر کے اس کو بتائیں کہ پہلے تم 3 دن میں بھی نہیں پڑھتے، 30 دن میں اتنا کام کرتے تھے، اب وہ دیکھیے اتنا ہی کام جو ہے تم نے 10 دن میں کر لیا ہے۔
اور اس کی جو کہ ہر چیز ہوتی ہے نا اس کو پروگرس کو مانیٹر کروائیں. جب جو انسان ہوتا ہے نا، انسان ہم ایسے ہی ڈیولپ ہوئے ہیں، ہمارا دماغ ایسے کام کرتا ہے. جب ہم اپنی پروگرس کسی چیز میں دیکھتے ہیں نا کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تو ہمیں پھر اس میں آگے بڑھنے کی مزید جو ہے وہ خواہش پیدا ہوتی ہے، ہم اور زیادہ بڑھنا چاہتے ہیں. اور سب سے آخر میں جو فائنل اصول میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ اپنے بچے کو کچھ اختیارات بھی دیں، اسے کچھ انڈیپینڈنس بھی دیں. انسان چاہے وہ 5 سال کا ہے بچہ ہے یا وہ 50 سال کا ہے، ٹھیک ہے، اپنی زندگی میں اسے کچھ نہ کچھ اختیارات ہے نا، وہ اس کو محسوس کرنا چاہتا ہے کہ آئی ہولڈ سم سورٹ آف پاور. فرض کریں آپ بچے کو کہتے ہیں کہ جاؤ ابھی جا کر تم اپنا ہوم ورک کرو، تو زیادہ تر امکانات یہ ہوں گے کہ بچہ اس پر جو ہے نا وہ مزاحمت کرے گا آپ سے. لیکن اگر آپ بچے کو یہ کہیں کہ تم کھیلو گے یا تم اسٹڈی پہلے کرو گے، یا میتھ کرو گے یا انگلش کرو گے، بچے کو آپشنز دیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بچہ وہ جو کہ اس کو ایٹ لیسٹ تھوڑے سے اٹانومی فیل ہوتی ہے، اس کو فیل ہوتا ہے کہ میرے کچھ اختیارات ہیں، آئی کین پک. تو جب بچے کو یہ احساس آتا ہے نا کہ آئی کین پک، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ امپاورڈ فیل کرتا ہے. سملرلی جب اگر آپ فار ایگزامپل بچے کو کہیں باہر لے کر گئے ہوئے گھمانے کے لیے، تو سم پیرنٹس کہتے ہیں چلو فٹافٹ تو بھی ابھی جانے کا وقت ہو گیا، ہم گھر جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ بچے کو یہ کہیں کہ دیکھو ابھی تم تھوڑا یہ کھیل لو، تم 5 منٹ بعد گھر واپس جانا چاہو گے یا 10 منٹ بعد گھر واپس جانا چاہو گے، اگر بچہ 10 منٹ کہتا ہے تو آپ نے اس کو فیل کروا دیا کہ اس کے پاس سم سورٹ آف پاور ہے، وہ اپنا فیصلہ خود کر رہا ہے. تو یہی چیزیں جو ہے نا کہ بچے کو آہستہ آہستہ اس بات پہ لے آتی ہیں کہ وہ رادر دین کہ وہ مزاحمت کر کر کے ضدی ہو جائے، وہ آپ کے ساتھ نیگوسیشن کرتا ہے، آپ بات چیت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، آپ بھی بچے سے خوش ہوتے ہیں، بچہ آپ سے خوش ہوتا ہے، بچے کے دماغ پہ جو پازیٹیو امپریشن پڑتا ہے، جس کے لیے اس کے فیوچر میں جو کہ ڈپریشن، انگزائٹی ہے، بہت زیادہ غصہ آنا، موڈ سوئنگز ہے اور ایسی پرابلمز ہیں نا، ان ساری سے وہ بچ جاتا ہے. اب شاید آپ کے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہوگا، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو کبھی بھی سزا نہ دیں؟ بچے کو حدود باؤنڈری سکھانا بہت امپورٹنٹ ہے، اور بچے کو یہ چیز کی سمجھ ہونی چاہیے کہ اس کے جو ایکشنز ہیں ان کے کانسیکوینسز ہیں. لیکن اگر ہم صرف سزا دیتے رہیں اور اچھے رویے کو سکھانے، مضبوط کرنے اور اس کی تعریف کرنے میں وقت نہ لگائیں، تو ہم بچے کو یہ تو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیا نہیں کرنا، لیکن یہ نہیں سکھا رہے ہوتے کہ اسے کیا کرنا ہے. تو ہمارا سارے کا سارا جو فوکس ہے وہ نہیں پر ہوتا ہے، اور یہی سب سے بڑا ڈفرینس ہے. ایک جو ہے وقتی تبدیلی لے کر آتا ہے، اور دوسرا جو ہے مستقل جو ہے نا کہ کردار بچے کا ڈیولپ کرتا ہے.